اکثر ہم کسی کو محبت کرتے ہیں اور دل میں ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ وہ انسان ملے گا یا نہیں۔ یہ ڈر دل کو بار بار توڑ دیتا ہے۔ اگر تمہارا دل کسی شخص کی بار بار خواہش کرتا ہے اور تم یہ سوچ رہے ہو وہ شخص جسے تم محبت کرتے ہو وہ ملے گا یا نہیں، تو اس سلسلے میں اللہ کے 3 اشارے اللہ کے حدیث قرآن پاک میں موجود ہیں۔ پہلا اشارہ ہے توکل، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت تیار کیا ہوا ہے اور اللہ پسندیدہ چیزوں سے ہی آزماتا ہے۔ توکل رکھو، چاہے چیزیں کتنی ہی اپوزٹ ہو جائیں، اپنے اللہ پہ اپنے توکل اسٹرانگ رکھو۔ اللہ کو راضی کرے، دعا کرے، کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چیزیں کتنی ہی ناممکن ہو جائیں، دعا کرنا چاہیے۔ وہ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھے اس سے فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چاہے مطلب کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی مطلب نہ ہوتا جہاں میں تو کون جاتا خدا کی پناہ میں۔ کئی حسرتیں اپنے دل میں چھپائے ہر کوئی گرا ہے اپنی جان۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس سب کے مانگنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی اس کی دنیا کا طلب رہا، کوئی دنیا میں رہنے والی اس کی مخلوق کا، تو کوئی خدا کا ہی طلب بن گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اس کا عطا کرنا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے کو بھی تکمیل تک پہنچائے گا۔ جب تم کسی شخص کو محبت کرتے ہو، اس کو پانے کی چاہت رکھتے ہو، تو اللہ پہ یقین بھی رکھنا چاہیے اور تمہارے دل کو اللہ کی مرضی پر بھروسہ رکھتے ہوئے چھوڑ دینا چاہیے۔ تمہیں دعا اور توکل جاری رکھنا چاہیے۔ جو بھی تمہیں ملے گا یا تمہیں ملنے والا ہے اللہ کی مرضی اور تمہاری بہتری کے لیے ہو۔ اگر وہ شخص تمہیں ملتا ہے تو وہ تمہاری دعاؤں کا جواب ہوگا اللہ کی طرف سے، اور اگر وہ شخص نہیں ملتا تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے اس شخص سے بہتر کسی اور چیز کو بہتر سمجھتا ہے تمہارے لیے۔ دوسرا اشارہ ہے دعا اور استخارہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر ہمیں کسی فیصلے کے بارے میں شک ہو تو ہم استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ سے فیصلہ لینے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر تم اس شخص کو چاہتے ہو تو استغفار کر کے تمہارے دل کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ سے مدد مانگو۔ اگر وہ شخص تمہارے لیے بہتر ہے تو اسے تم تک یا تمہیں اس تک پہنچانے کا اللہ خود ذریعہ بنائے گا۔ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا، اور اگر وہ شخص تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو وہ راستہ بند ہو جائے گا۔ تیسرا اشارہ تقدیر اور اللہ کا منصوبہ۔ اللہ نے تمہیں تمہارے تقدیر کے مطابق بنایا ہے۔ تم جو چاہتے ہو سکتا ہے وہ تمہیں مل جائے یا پھر وہ نہ ملے، لیکن تم یہ سمجھنا اللہ کا فیصلہ تمہارے فیصلے سے بہتر ہے۔ اللہ کے دیے گئے کچھ چیز ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہ ہو، لیکن اللہ تو بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ چلے گا وہ چیز کتنی بہترین ہے آپ کے لیے۔ ہم جب کسی کو محبت کرتے ہیں تو اسے ہم بہتر سمجھتے ہیں، اسے اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر سے جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا اگر وہ تمہارے لیے نہیں ہے تو اللہ نے تمہارے لیے بہتر راستہ تیار کیا ہوگا۔ تمہاری سوچ اللہ کی سوچ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ تو بہتر جانتا ہے، اس لیے دعا کے ساتھ صبر اور اللہ سے یقین کے ساتھ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ بے شک اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن اس طرح جو آپ کے لیے بہترین ہوتی ہے۔